نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں نہیں آ رہی؟ وائی از اٹ گیٹنگ؟ اوکے جی، اب کلیئر ہو گیا اسکرین آپ لوگوں کو؟ جی سر. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہمارا لیسن نمبر 19 ہے. لیسن نمبر 19 میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حرف ندا. حرف ندا سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں. عفیفہ، آپ کا نام میری لسٹ میں سب سے اوپر ہے. یو آر مائی ایڈریسی. حرف ندا سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ سر ندا میرے خیال سے اس کو کہتے ہیں عربک میں آواز دینے کو، پکارنے کو کسی کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پکارنے کو یا آواز دینے کو ندا کہتے ہیں. اب یہ ندا ہم فارمل اپنی زندگی میں فارملی بھی کرتے ہیں. جیسے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آواز لگا رہے ہوتے ہیں، اے اللہ، یا اللہ، اے ہمارے رب. یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آواز لگا رہے ہوتے ہیں. اور عام زندگی میں ہم انفارملی بھی بہت آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں ہم نے آواز لگائی اس کا نام لے کے، یا بالکونی میں آپ کھڑے اور نیچے سے سبزی والا جا رہا ہے، آپ نے آواز لگائی سبزی والے، یا اخبار والا جا رہا ہے، یا کوئی آدمی جا رہا ہے ایسے بھی سودا والا، آپ نے اس کو آواز دی. اب یہ سب جو ہے ندا کے اندر آ گیا. اب آپ یہ غور کریں گے کہ ندا جو ہے وہ فارملی بھی دی جاتی ہے، انفارملی بھی دی جاتی ہے. وہ کیسے دی جاتی ہے؟ ہم اردو میں کیسے کرتے ہیں، پھر اس کو ہم کمپیئر کریں گے عربی میں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی، اوکے. تو عفیفہ آپ پڑھ لیجیے ذرا، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف ندا عربی زبان میں کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے، یا اللہ، یا الہی. اوکے، کچھ صحیح ہے. اس میں ایک میرا خیال ہے لفظ مجھے اور ایڈ کرنا چاہیے، وچ آئی ول ڈو. دیٹ از کامنلی یا عموماً کا لفظ. عربی زبان میں جو کامن ترین لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے وہ یا ہے ندا دینے کے لیے. جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں اے اخبار والے، اے سبزی والے، اس طرح اے کر کے ہم آواز دیتے ہیں. تو یہ یا جو ہے کامن ورڈ ہے. یہ مقصد یہاں پہ بالکل نہیں ہے کہ دس از دا اونلی ورڈ. مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے کامن یوز ہونے والا ہے. اور اس کی مثالیں دی گئی ہیں، یا اللہ، اے میرے اللہ. یا اس میں میرے نہیں کہنا چاہیے، اے اللہ. یا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. اور یا الہی کا مطلب ہوتا ہے، اس میں یا متکلم آ گیا، اے میرے معبود. تو یا کا مطلب دونوں صورتوں میں اے آ گیا. پہلے ہم نے اللہ کو آواز دی، اور دوسری مثال میں میرے معبود، یا الہی، اے میرے معبود. تو یہ ایک جنرل طریقہ ہو گیا عربی زبان میں کسی کو آواز دینے کا یا ندا دینے کا. اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو آواز فارمل دینے کا طریقہ بتایا گیا، اس میں تھوڑی سی ایک انفارمل ٹچ بھی ہے. وہ انفارمل ٹچ کیا ہے؟ امبر یہ آپ پڑھ دیجئے. اردو زبان میں صدا دینے کے لیے لڑکا جا رہا ہے، اے لڑکے، لڑکے. ہاں دیکھیے، یہ لڑکے ہم نے اس طرح سمپل نہیں لکھا ہوا، اس پہ تھوڑا اسٹریس دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ دو طریقے، ایک فارمل طریقہ تو اے لڑکے ادھر آؤ. دوسرا یہ ہے کہ آپ لفظ اے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے اپنی آواز اونچی کی اور شرل کر لی. لڑکے کرتے ہیں اس طرح سے. جی سر. اوکے، دو طریقے ہو گئے. ایک تو یہ کہ فارملی آپ نے کہا اے لڑکے ادھر آؤ، یہ یا والا استعمال ہو گیا عربی کا. دوسرا آپ نے اے کا استعمال نہیں کیا، آواز اونچی کی، شرل کی، زور سے آواز لگائی، لڑکے. اب آپ غور کریں کہ اے استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ، لیکن جو اسم استعمال کر رہے ہیں وہ لڑکے ہے. لڑکا پھر بھی نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، آواز میں آپ لڑکا کر کے نہیں کہہ رہے، لڑکے کہہ رہے ہیں. تو یہ دوسرا فارم ہے، لڑکا، لڑکے، لڑکے، اف یو ریمبر. ٹھیک ہے، تو جو چیز ہمارے سامنے ہے کیا ہے؟
عربی زبان میں کامن ترین طریقہ آواز ندا لگانے کا وہ ہے یا، جیسے کہ یا اللہ اور یا الہی. ہم فارملی ہم دن میں کئی دفعہ آواز دیتے رہنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. انفارمل طریقے میں کیا کہا کہ اے لڑکے بھی آواز ہے فارمل طریقے کا، اور انفارمل یہ ہے کہ اے کا استعمال نہیں کیا، لیکن اگر میں لڑکے کہوں بجائے لڑکا کے تو یہ چلی جائے گی ندا کے اندر، حالانکہ اس کے اندر یا نہیں ہے. تو یہ تو تھا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن، ہاؤ فارملی ایک ندا کیسے لگائی جاتی ہے اور انفارملی کیسے. اب عربی زبان میں اس کا ایکویلنٹ کیا ہے کہ آپ بجائے یا استعمال کرنے کے، یا آپ استعمال نہیں کر رہے، اپنی آواز اونچی کر رہے اور لڑکا کی جگہ لڑکے استعمال کر رہے ہیں بغیر یا کے. اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اوکے جی، ڈاکٹر بشرا آپ پڑھ لیجیے. اب نیکسٹ اسٹار آپ کا ایسٹرک کیا کہہ رہا ہے؟ مفرد اسم کے ساتھ زیدن یا زیدو، رجلن یا رجلو. اوکے، اب ہم پہلا کیس وہ اسٹڈی کر رہے ہیں جب آواز دی جا رہی ہے ایک مفرد اسم کو. مفرد اسم کا کیا مطلب ہے؟ ایک سنگل باڈی ہے، اس سنگل پرسن کو آپ آواز دے رہے ہیں، اکیلا ہے وہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کوئی اس طرح سے نہیں ہے، سنگل پرسن ہے. فار ایگزامپل ہم نے لے لیا، اگر ایک زید جا رہا ہے، ایک شخص کا نام ہے زید، اس کو آپ نے آواز دینا ہے، تو فارمل طریقہ کیا ہے؟ یا زیدو. اب یہ یا زیدو میں یا لگانے سے کیا افیکٹ ہوا بشرا؟ ندا کا افیکٹ آ گیا. جس طرح زیدن تھا تو ہم لوگوں نے یا زیدو کہا تو اس کا مطلب ہو گیا اے زید. اے زید. تو اس میں یا لگانے سے فرق کیا پڑا؟ سر وہ ختم ہو گیا ہے. جی سوری، کیا ختم ہو گیا؟ سر تنوین جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ صرف پیش آ گیا ہے. ویری گڈ. زیدن کی تنوین ختم ہو گئی، یا لگانے سے زیدو آ گیا. اب یہ دیکھیے یہ ایک وہ اوکیزن ہے جہاں ہم تھوڑا سا ریوائز کر سکتے ہیں کہ ہم نے بات شروع میں یہ کی تھی کہ اسم نارملی تنوین والا ہوتا ہے 85%. مورب منصرف 85% جو اسم آپ کو ملیں گے وہ تنوین والے ہوتے ہیں. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنوین بغیر کے کون سی سچویشن جو ہم نے اب تک پڑھی ہیں جس میں تنوین ہٹائی گئی؟ یاد ہے آپ کو کوئی بشرا؟ مائک بند رکھیں، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور ڈسٹرب کر رہا ہے، پلیز مائک بند کریں اپنا. جی سر، جب ہم معرفہ حالت میں کرتے ہیں تب بھی ہم تنوین ہٹا دیتے ہیں. اسی طرح ابھی جو ہم لوگ ریسنٹلی مرکب اضافی پڑھا ہے اس میں ہمارا جو مضاف ہوتا ہے وہ بھی، اس پہ بھی تنوین نہیں آ سکتا. ویری گڈ. کافی اوکیزنس ہیں. اوکے، آپ نے 2 اوکیزنس کی نشاندہی کی جو ہم پڑھ چکے ہیں جس کے اندر تنوین ہٹ جاتا ہے. پہلی مثال آپ نے دی ال لگا کے. جب کسی اسم کو معرف باللام کیا جاتا ہے اور اس میں ال لگایا جاتا ہے تو اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے. جیسے آگے بھی آپ دیکھیں گی مثال ہے، یا ولدن کے اندر ال لگایا تو وہ الولدو ہو گیا. ٹھیک ہے. سوقن کے اندر لگایا تو وہ السوقو ہو گیا. تو اب جب کسی اسم کو معرف باللام کرتے ہیں تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. دوسرا جو سچویشن تھی جب اسم مضاف بن کے آتا ہے تو مضاف کی تو شرط یہ ہے کہ اس میں نہ ال لگے گا نہ تنوین لگے گی. تو دوسرا کیس ہم نے پڑھا جب ایک اسم میں سے تنوین نکال لی گئی یا تنوین ہٹا دی گئی. اب یہ ایک تیسرا کیس آپ کے سامنے آ گیا کہ اسم مورب منصرف ہے، تنوین والا اسم ہے، لیکن اس کی تنوین ہٹا لی گئی. اور وہ موقع کون سا ہے جس میں ہم یا لگاتے ہیں یا ندا کا لفظ لگایا، حرف ندا لگایا تو تنوین اس کی ساقط ہو گئی. دوسری مثال پڑھ لیجیے اسی طرح. رجولن یا رجولو. یا رجولو. ایکسلنٹ. تو یہ ہم نے دیکھا کہ جب آپ کسی مفرد اسم کو یعنی سنگل انڈیویجول اسم کو آواز لگا رہے ہیں، یا لگایا آپ نے تو تنوین غائب ہو گئی. اب اوپر پڑھنے کے حساب سے اگر میں زیدن کو یا کر کے نہ بھی آواز دوں بلکہ اونچی آواز میں کہوں زید، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ میں آواز لگا رہا ہوں. یا لگانا، اے لگانا یا نہ لگانا، یہ آواز کی شرلنس سے کور ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ ہم ایک سنگل اسم کو کیسے آواز دیں گے. یہ کسی کا مائک مستقل مجھے پریشان کر رہا ہے، پلیز ڈونٹ ڈو دس.
اوکے جی. اب ہم ایک دوسرا کیس دیکھتے ہیں. حفظہ آپ پڑھ دیجئے. جی سر. معرف باللام اس اسم کے ساتھ. اوکے. اب ہم جو کیس پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے کہ اب جو آپ آواز دے رہے ہیں کسی معرف باللام اسم کو آواز دے رہے ہیں، یعنی اس اسم کے اندر ال بھی لگا ہوا ہے. آپ نے جو اوپر ایگزامپل پڑھی اس کے اندر زیدن میں اور رجلن دونوں میں ال لگا ہوا نہیں تھا. جی. اب جو ہم اسم پڑھنے جا رہے ہیں جس کو آواز دی جانی ہے اس اسم میں ال لگا ہوا ہے، یعنی وہ اسم معرف باللام. اب معرف باللام کے اندر دو کنڈیشنز آئیں گی. وہ پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ معرف باللام بھی ہے اور مذکر بھی ہے. جی پڑھیے آپ حفظہ. مذکر اسم یا ایھا الکافرون یا ایھا الانسان یا ایھا الذین. اوکے. کیا آبزرو کیا آپ نے؟ سر اس میں جب ہم لوگوں نے اس میں ایھا ایڈ کیا ہے ایک تو، ورنہ ہم جب اوپر کر رہے تھے تنوین کے ساتھ تو صرف یا زیدو کر رہے تھے. اوکے. یہاں پہ ہم نے ایک ورڈ اور ایڈ کر دیا یا کے بعد. اوکے. اب اگر میں آپ سے سوال پوچھوں یا کے بعد ایک ورڈ کیوں ایڈ کیا؟ سر کس صورت میں ایڈ کیا؟ سر یہ مذکر اسم تھے اس وجہ سے اور اسم معرف باللام کے ساتھ تھا. تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ معرف باللام ہے. جی. تو اگر معرف باللام ہوگا تو ہم یہ ایڈیشنل ورڈ کا سوچیں گے. معرف باللام نہیں ہوگا تو ہم ایڈیشنل ورڈ کا نہیں سوچیں گے. جی سر. اچھا، جب معرف باللام ہو گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. جی. مذکر. اب ہمارا جو سب سے پہلی ایگزامپل ہے اس میں ہم نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے الکافرون. آواز کسے دی جا رہی ہے؟ کافروں کو. کافرون کو، لیکن وہ معرف باللام کے ساتھ ہیں. الکافرون. جی. اب چونکہ وہ معرف باللام کے ساتھ ہے اور مذکر ہے اس لیے لفظ ایھا ساتھ رکھ گیا. یا ایھا الکافرون. آپ نے پڑھا ہے کہیں قرآن شریف میں؟ جی سر کافی جگہوں پہ پڑھا. کافی جگہوں پر ہے. سب سے جو obvious ہے وہ سورہ کافرون ہے. کافرون. ہاں جی. قل یا ایھا الکافرون. ٹھیک. جی سر. اسی طرح سے دوسری ایگزامپل بتائیے. دیکھیے سر یہ بھی ہے یا ایھا الانسان. تو اس میں ہم لوگ ایک تو الانسان ہے جو کہ معرف باللام کے ساتھ اسم ہے اور مذکر ہے، اس وجہ سے ہم لوگ ایھا لگا رہے ہیں یا کے ساتھ. اوکے. تو مذکر سر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر مؤنث اور مذکر، کیونکہ انسان تو دونوں ہی ہوتے ہیں، اگر ہوں تو ہم پھر ان کو مذکر کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ایک گروپ آف پیپل وہ ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس میں یا ایھا ایڈ کیا ہے انسانوں کے ساتھ ان کو پکارنے کے لیے. ویری گڈ. تو آپ نے یہ بتایا کہ ہم نے صدا دی ہے ایک معرف باللام اسم الانسانو. الانسانو کو چونکہ یہ معرف باللام ہے اس لیے ایڈیشنل ورڈ یوز ہوا ہے، اور چونکہ یہ مذکر ہے اس لیے ایھا یوز ہوا ہے. یا ایھا الانسان. کوئی مثال قرآن شریف سے؟ نہیں، ناسوں کی آ رہی ہے، انسانوں کی نہیں آ رہی. بہت ساری ہیں. جیسے ایک ہے سورہ انفطار ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ہاں جی سر. اے انسان، اے انسان کس چیز تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے اپنے رب کے حوالے سے؟ جی سر. کہاں کون تمہیں دھوکہ دے رہا ہے کہ رب کو نہ مانو، یا رب ہے بھی یا نہیں؟ نعوذ باللہ. کون سی چیز ہے وہ، کون سی شخصیت ہے یا ہستی ہے جس نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ ٹھیک. تو اس میں آپ نے دیکھ لیا یہ ایھا الانسان آ گیا. اب تیسری ایگزامپل دیکھ لیجئے. سر یہ بھی ہے یا ایھا الذین، اور اس میں بھی الذین جو ہے وہ معرف باللام اسم ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے اس لیے ہم نے یا کے ساتھ ایک ورڈ ایڈ کیا، اور کیونکہ وہی مذکر والا وہ ہے اس کا جینڈر، تو اس لیے ہم لوگوں نے ایھا ساتھ میں ایڈ کر دیا، اور ہم اس کو جب پکاریں گے تو یا ایھا الذین کر کے پکاریں گے. اوکے، ویری گڈ. معرف باللام اسم اور مذکر اسم الذین. ٹھیک ہے، اے وہ لوگ. تو یہاں آپ نے ایھا لگا دیا. کوئی مثال قرآن شریف سے؟
کوئی مثال قرآن شریف سے؟ سر یا ایھا الذین آمنو، ویری گڈ. یہ ہم لوگوں نے، یہ مجھے صورت نہیں پتا سر، مگر اتنی دفعہ پڑھی ہوئی آیت ہے. یہ بہت کامن چیز ہے. یہ ایڈریس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ طریقہ تخاطب، یہ ایڈریس کئی مقامات پہ کیا ہے، جس میں سے ایک بالکل صحیح ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، تو یہ آواز لگانے کے لیے، اور کئی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. ٹھیک، کئی جگہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ہوگی جناب پہلی قسم معرف باللام کی. تو سب سے اوپر والا اسٹرک ہمیں بتا رہا ہے مفرد اسم ہے، بالکل اس میں ال نہیں لگا ہوا ہے، آپ نے اس میں صرف تنوین ختم کر دی، جبکہ وہ معرب باللام معرب منصرف ہے تنوین کے ساتھ. مثال آ گئی زیدن کی اور رجلن کی. دوسری اسٹرک میں آپ نے پڑھا کہ یہ اب معرف باللام اسم کو آواز دی جا رہی ہے، تو ایک ایڈیشنل ورڈ استعمال ہوگا. مذکر ہے تو وہ ایڈیشنل ورڈ ہوگا ایھا، جیسے ہم نے مثال دیکھ لی، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین. یہ تین ہمیں مثال دیکھ لی، اور قرآن شریف سے کچھ مثال کے طور پہ آیات بھی ہم نے پڑھ لی. اوکے جی، اب باری آ گئی اسما خان کی. اسما آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ مہرین ہمارے ساتھ ہیں؟ جی مہرین ہے ہمارے ساتھ؟ جی سر. جی مہرین آپ پڑھ دیجئے. نیکسٹ. مؤنث اسم یا ایتھا یا ایتھا البنت. اس میں سر جب مؤنث اسم کو مخاطب کیا جائے گا جس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو اس میں ایتھا ایڈ ہو رہا ہے. ویری گڈ. تو یہ مائک آپ کا گڑبڑ کر رہا ہے یا کسی اور نے کھولا ہوا ہے؟ یا ایتھا البنت. اب ہمارا جو اسم ہے وہ نہ صرف اس کی دو کنڈیشنز ہو گئیں، نہ صرف معرف باللام ہے ال کے ساتھ ہے، بلکہ یہ مؤنث اسم. پہلی مثال میں ہم نے لیا ہے البنتو. البنتو کا کیا معنی ہوگا؟ بیٹی. بیٹی یا لڑکی بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ چونکہ مؤنث ہے اور معرف باللام ہے، ہم نے ایڈیشنل ورڈ استعمال کیا. اور کون سا ایڈیشنل ورڈ استعمال کیا؟ ایتھا. تو مؤنث کے ساتھ جب معرف باللام اسم ہو تو ایتھا استعمال ہوگا. دوسری مثال پڑھ لیجئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اوکے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اے مطمئن نفس والی یا مطمئن نفس. اوکے، اے مطمئن نفس، بالکل صحیح آپ نے ترجمہ کیا. اس کو ذرا سا بتائیے کیا آبزرو کیا آپ نے، کیا اس میں کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ کیونکہ نفس جان ہے، اس کو مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں تو اس لیے اس کے ساتھ ایتھا یوز کیا ہے. ویری گڈ. نفس جو ہے وہ مؤنث سے سمائی ہے، مؤنث سے سمائی مؤنث ہے اور اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، معرف باللام ہے. اسی لیے اس کی جو صفت آگے آئی ہے المطمئنۃ، یہ بھی مؤنث آئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث سے سمائی ہے. تو مؤنث سے سمائی اسم جس کے اندر ال بھی لگا ہوا ہے، تو آپ نے استعمال کیا ایتھا. آپ کوئی قرآن کی ایگزامپل دے سکتی ہیں؟ سر ایتھا کی تو کچھ بھی نہیں یاد آئی. یہ جو دوسری مثال ہے یہ خود قرآن شریف کی ہے. ٹھیک، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ 4 آیتیں، آخری 4 آیتیں ہیں سورۃ الفجر کی. ٹھیک، تو اے مطمئن نفس کیا معنی ہوئے اس کے؟ مہرین آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. آپ جواب نہیں دے رہی. نہیں سر، میں مطلب اے مطمئن نفس کے کیا معنی ہوئے آپ پوچھ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. اس کے معنی ہو گئے یا یہ تو نفس المطمئنہ کے معنی اے مطمئن نفس، یہی معنی ہو گئے. جی. اوکے. اچھا، یہ آپ بتا سکتی تھوڑا سا، چونکہ ہم نے قرآن شریف کی بھی بات کر لی ہے، لفظ کی بھی بات کر لی، تو اس پہ بھی تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں. نفس کیا چیز ہے؟ نفس کے بارے میں کیا کہا گیا قرآن شریف میں؟ کچھ اینی ون ایلس، کوئی اور بھی بتا سکتے اگر چاہیں تو.
اوکے. نفس دیکھیے قرآن حکیم میں نفس کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ 3 قسم کی نفس کا ذکر ہے قرآن حکیم میں. کتنی نفس ہو گئی؟ 3 اوکے. میرا خیال ہے میرین آپ اپنا مائک بند کر دیں. آپ مائک بھی گڑبڑ کر رہے ہیں, آپ کا جواب بھی بڑا لیٹ آ رہا ہے. ناظم صاحب آپ آ جائیے اب ایڈریسی کے طور پہ. ناظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بول رہا ہوں میں. اوکے جی. تو جو ایڈریسی ہوتا ہے اس نے مجھے ریسپونڈ کرنا ہے, ورنہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری آواز پہنچی ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی. ناظم صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم میں نفس کے جو ذکر میں 3 قسم کی نفوس کا بیان کیا گیا ہے. کچھ آپ بتا سکتے ہیں کون سی 3 قسم کی نفوس ہیں؟ جی نہیں, مجھے نہیں پتا. اوکے. دیکھیے ایک ذکر ہے نفس امارہ. یہ نام سنا ہے آپ نے, نفس امارہ؟ جی سنا ہے نا. اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورہ یوسف, اگر آپ کو یاد آ رہا ہو. حضرت یوسف یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو برائی کی طرف جب بلایا جاتا ہے انسان کو تو شیطان جو ہے اس کو رغبت دیتا ہے, اور یہ نفس امارہ ہے جو اس کو اس بات پہ اچکالتا ہے یا اس بات پہ راضی کرتا ہے یا اس بات کی موٹیویٹ کرتا ہے, ترغیب دیتا ہے کہ وہ برائی کر لے. برائی کرنے کی جو ترغیب دیتا ہے وہ کہلاتا ہے نفس الامارہ. کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں اس وقت, کسی کو نہیں پتہ چلے گا. یہ تمہارے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کا 1000 کا نوٹ گر گیا ہے, تم اٹھا لو, کوئی نہیں دیکھ رہا. اب آخر گر گیا ہے وہ, اس کے پاس تو اب نہیں جائے گا, کوئی اور اٹھا لے گا, تم اٹھا لو تو کیا فرق پڑتا ہے. مختلف آپ کو جسٹیفیکیشنز دے گا اور یہ بتائے گا یہ نفس کے اس برائی میں ایکچولی کوئی برائی ہے نہیں, تم خامخواہ ڈر رہے ہو اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ آپ کو برائی کی طرف راغب کرے گا. نفس امارہ کہلا ہے, برائی کرنے پہ راضی کر رہا ہے, برائی کرنے کے اوپر آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ بھئی برائی کرو, رغبت دے رہا ہے. ایک دوسرا لفظ نفس ہے, اس کو کہتے ہیں نفس اللوامہ. ٹھیک, اس نفس کا ذکر آ رہا ہے میرے خیال ہے سورہ منافقون میں, میرے خیال ہے لفظ لوامہ, جو کہ لعنت ملامت کرتا ہے انسان کی جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے. کوئی بھی آپ نے غلط کام کیا, چاہے وہ آپ نے چھپ کے کیا ہو, کسی نے دیکھا نہ ہو آپ کو, اور آپ کامیاب ہو گئے اس میں, دھوکے سے کوئی پیسہ کمانے میں کامیاب ہو گئے, کسی کو آپ نے دھوکے کے ساتھ کوئی فائدہ اٹھا لیا اس سے, اب آپ کو فائدہ ہو گیا, پکڑے بھی نہیں گئے آپ, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. اب آپ کا نفس آپ کو اس بات پہ لعنت ملامت کرے گا, لوم جسے کہتے ہیں, کہ بھائی یہ تم نے کر لیا ہے, ٹھیک ہے تمہارا فائدہ تو ہو گیا وقتی طور پہ, اور کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے تمہیں, کوئی بدنامی بھی نہیں ہوئی ہے, کوئی تمہیں برا بھی نہیں کہہ رہا ہے, لیکن یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا, ڈونٹ ڈو دس, یہ برا کام ہے. تو ہر برے کام کے اوپر لعنت ملامت کرنا, اور اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا نقصان بھی ہو گیا اس اچھا کام کرنے میں, تھوڑی سی تکلیف بھی ہوگی اچھا کام کرنے میں, تو یہی نفس آپ کو شاباشی بھی دے گا. کوئی بات نہیں, تمہارا تھوڑا بہت نقصان ہو گیا, لیکن یہ تم نے کام کیا بڑا اچھا کام کیا, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ. تو یہ وہ نفس ہے جو آپ کو برے کام کے اوپر سرزنش کرے گا اور اچھے کام کے اوپر آپ کی مدح کرے گا اور آپ کا ہمت بڑھائے گا. اب سوال یہ کہ یہ 2 نفس ہو گئے. ایک وہ جو اچھائی کی ترغیب دے رہا ہے, برائی سے روک رہا ہے, اسے نفس لوامہ کہہ دیا. دوسرا جو برائی کی رغبت دے رہا ہے وہ ہے نفس امارہ. اب جب یہ ایک نفس ہے کسی انسان کی, وہ اپنے اس لوامہ والا جو اس کا افیکٹ ہے وہ اوور پاور کر لیتا ہے امارہ کو. اب اس شخص کا یہ کیریکٹر بن گیا, کردار بن گیا, کیریکٹر اسٹریٹ بن گیا کہ اس کے اندر جو نفس لوامہ ہے وہ اوور پاور کر جائے اس کے لفظ امارہ کو. اب یہ نفس مطمئنہ ہو گئی. نفس مطمئنہ کون سی نفس ہے؟ یہ وہ نفس ہے جس میں برائی سے روکنے اور اچھائی کی ترغیب دینے والا جو آپ کا نفس ہے وہ اوور پاور کر گیا ہے برائی میں کی ترغیب دینے والے نفس. تو اب یہ لفظ جو ہے نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو گیا, یعنی تبدیل اچھے کاموں کی کرنی, یعنی وہ اسٹیج اس نے اٹین کر لیا, اس نے یہ وہ درجہ اٹین کر لیا جہاں یہ لفظ مطمئنہ ہے. اور جب کسی کی نفس میں مطمئنہ ہو جاتی ہے
یعنی اب اس کا اسٹیٹ کیا ہو گیا کہ وہ ہر برے کام سے اجتناب کر رہا ہے، ہر اچھے کام کو ریزسٹنس کے باوجود اس اچھے کام کو کر رہا ہے، اور برائی کرنے والا جو انسٹنکٹ ہے انسان کی، اینیمل انسٹنکٹ ہے، اس کو وہ اوور پاور کر رہا ہے، سپریس کر رہا ہے. تو اب یہ اس کی نفس مطمئنہ ہو گئی، اور یہ ایک اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، اس کو صدا لگا رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربکی، لوٹ جا تو اپنے رب کی طرف. کیسے لوٹنا تو سب نے ہے، راضیۃ مرضیہ، سر وہ راضی تو راضی. فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. یہ ہے جناب تھوڑا سا نفس کا بارے میں. میں نے کہا یہ سامنے لفظ آیا ہے تو اس کی یوں بات بھی کرتے چلیں. اور اسلام کا ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، بہت بڑی ترغیب ہے دین اسلام کی، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اچھائی کا، صحیح کام کا، سچ کام کا، اچھائی کا حکم دینا، اور برائی اور غلط کام سے روکنا. یہ اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. تو یہی اس میں آ گیا کہ آپ نے اچھائی کو ترغیب دی، اچھا کام کیا، بجائے اس کے کہ ریزسٹنس آ رہا ہے، اور ایک برے کام کو آپ نے روکا بجائے اس کے اس کے علاوہ کیا آپ کی اس میں فائدہ ہے. یہ وہی ہو گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ نفس الامارہ کو دبایا گیا، نفس اللوامہ کو نشو و نما کی گئی، جس سے وہ نفس مطمئن بن گیا. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا سبق سے ڈیویٹ کر گیا تھا، بٹ آئی تھاٹ اٹ از نیسسری. اوکے جی، ناظم صاحب آپ کی باری آ گئی، آپ یہ پڑھ دیجیے، نیکسٹ پڑھیے. مرکب اضافی کے ساتھ مائک صحیح کریں اپنے، یا تو کسی کا مائک کھلا ہے، یا ناظم صاحب آپ کا مائک خراب ہو رہا ہے، دیکھیے ذرا. میرا مائک تو بالکل ٹھیک ہے، اگر کسی کا کھلا ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا. اس میں تو میں تو اسپیشل وہ یہ وائر یوز کرتا ہوں، تو اس سے آ رہی ہے اب صاحب؟ نہیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے مستقل. آپ کی بھی کٹ رہی ہے، مجھے نہیں پتا، یا تو کوئی مائک کھلا ہوا ہے کسی کا. بشرا ذرا آپ دیکھیے کس کا مائک کھلا ہوا ہے. مجھے بھی صاف. جی ناظم صاحب. جی نہیں ناظم صاحب، میرا خیال ہے آپ رہنے دیں، آپ کا مائک بند کر لیں، آپ ہی کے مائک میں شاید پرابلم ہو رہا ہے. ہاں، آپ ذرا اپنا مائک بند کر دیں ناظم صاحب. جی طیبہ آپ پڑھیے. بہتر ہے، بہتر. عبداللہ جی عبداللہ نہیں سوری، ایک منٹ رک جائیے، گڑبڑ ہو رہی، مستقل کوئی پرابلم ہو رہی ہے. کیا پرابلم ہو رہی ہے میرے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. مائک سب کے آف ہیں. مائک سب کے آف ہیں. ڈاکٹر بشرا کا ایک مجھے کھلا لگ رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے، وہ بول رہی ہیں. پھر یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ وائی آر وی، ہم کو آواز کیوں نہیں آ رہی صاف؟ نہیں یہ مائک طیبہ، اچھا ہاں طیبہ کا مائک تو ہونا چاہیے، بشرا کا بھی بند ہو گیا. کیوں پرابلم ہو رہی ہے ہمیں؟ اوکے جی. جی طیبہ پڑھ رہی ہیں آپ؟ تیسرا بلیٹ پڑھ لیجئے. مرکب اضافی کے ساتھ. جی تیسرا ہے مرکب اضافی کے ساتھ. اوکے. عبداللہ، جب اس کے ساتھ حرف ندا داخل ہوگا تو یہ ہو جائے گا یا عبداللہ. اوکے. اور عبداللہ یا رب العالمین ربنا. تو اس کو ہم صرف پہلی مثال کے اوپر ہم روک لیتے ہیں، عبداللہ پہ. اس کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے پہلے ہم نے دو کنڈیشنز ڈسکس کی ہیں.
ایک تھا مفرد اسم جیسے کہ زیدن، ہم نے آواز لگائی یا لگا کے یا زیدو ہو گیا، تنوین اس کی ساقط ہو گئی. رجلن اس میں یا لگایا رجلو یا رجلو ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دوسرے اسٹرک میں یہ دیکھا کہ ہمارا اسم معرف باللام ہے اور مذکر ہے، تو ایڈیشنل ورڈ استعمال کیا ایہا. جیسے الکافرون کو ہم نے کہا یا ایہا الکافرون، یا ایہا الانسان، یا ایہا الذین. معرف باللام اسم مذکر. دوسرا کیس ہم نے پڑھا معرف باللام مؤنث، ایتھا ایڈ کیا جاتا ہے. جیسے البنتو کے ساتھ ہم نے کہا یا ایتھا البنتو، اور نفس المطمئنہ کے ساتھ کہا ال کے ساتھ ہے وہ مؤنث ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب تیسری چیز آ رہی ہے کہ اب آپ آواز دے رہے ہیں کسی مرکب اضافی کو. تو آواز تو آپ مرکب اضافی کو نہیں دیتے، آواز تو آپ کسی انسان کو ہی دے رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ اس کا نام جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نام مرکب اضافی ہے، اس لیے کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. عبداللہ، ہم عبداللہ سمجھتے ہیں کہ ایک نام ہے، ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، یہ نام اور ٹائٹل تو ہے، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں اللہ کا بندہ. تو یہ عبداللہ ہی جو ہے مرکب اضافی ہوا. عبدو اس کا مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. تو جب آپ عبداللہ کو آواز دے رہے ہیں تو بے شک آپ ایک انسان کو آواز دے رہے ہیں، ایک ٹائٹل ہے، اس کا نام ہے، آپ پکار رہے ہیں، لیکن وہ ٹائٹل کا مطلب جو ہے مرکب اضافی ہے. تو اس پہ وہ مرکب اضافی کو ندا دینے والا رول اپلائی ہوگا. تو مرکب اضافی کو جو ہم ندا دے رہے ہیں تو اس کے لیے یا استعمال ہو رہا ہے، کوئی ایڈیشنل ورڈ استعمال نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ مرکب اضافی نصب حالت میں چلے جاتا ہے. نصب حالت میں جانے کی کیا نشانی ہے اس میں آپ بتائیے طیبہ. طیبہ آپ کا مائک بھی بہت گڑبڑ کر رہا ہے، آواز نہیں صحیح آ رہی ہے آپ کی. سر عبدہ ہو گیا ہے یا عبدو سے. اوکے، پھر ایسے کیجئے، دوسرے کو ٹرائی کرتے ہیں. شازیہ آپ موجود ہیں؟ امداد آپ جواب دیجئے، آپ کی کیا سچویشن ہے مائک کی. امداد آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. سر یہ مرکب اضافی ہے اور یہ عبداللہ ہی تھا، تو عبد جو ہے وہ مضاف ہے، اس لیے ہم نے اس کو نصب کر کے عبداللہ ہی کہا. ویری گڈ. تو یہاں پر شرط کیا تھی کہ آپ صدا دے رہے ہیں، آپ ندا دے رہے ہیں کسی ایسے انسان کو جس کا نام مرکب اضافی میں آتا ہے، جیسے عبداللہ. تو اس کو جب آپ آواز دیں گے تو یہ بن جائے گا یا عبداللہ بجائے عبداللہ کے. تو جب آپ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، مڈل ایسٹ جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں اکثر وہاں آپ کو آواز سنائی دے گی عبداللہ عبداللہ. تو آپ کہیں یہ عبداللہ کیا ہوتا ہے؟ تو عبداللہ ایکچولی نام نہیں، اس کا ایکچولی جو مرکب اضافی ہے وہ ہے عبداللہ ہی، لیکن وہ اس کو آواز دے رہا ہے. جب وہ آواز دے رہا ہے تو اس نے عبداللہ کو عبداللہ کر دیا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ یا لگایا بھی جاتا ہے یا نہیں بھی لگایا جاتا ہے. جیسے اوپر کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اے لڑکے بھی کہتے ہیں اور صرف لڑکے اونچی آواز میں کہتے ہیں، لیکن جب اونچی آواز میں بغیر یا کے کہتے ہیں تو لڑکا نہیں کہتے، لڑکے کہتے ہیں. یعنی ہم نے لڑکا کو لڑکے کی شکل میں بنا دیا. اسی طرح یہاں پر یا استعمال کر رہے ہیں یا نہ کریں، تیز آواز میں پکاریں، لیکن کیا پکار رہے ہیں آپ؟ عبداللہ. عبداللہ کو آپ نے عبداللہ کر دیا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر میں آواز دوں یا آپ کہیں آواز سنیں عبداللہ، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ عبداللہ کو آواز دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آگے آپ پڑھیے، نیکسٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ یا رب العالمین. ہاں، یہاں لکھا ہے یا رب العالمین. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیسن شروع کرنے سے پہلے میں دعا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآنی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. اس کے بعد میں کیا کہتا ہوں؟ آمین رب العالمین. یا رب العالمین. یا رب العالمین. رب العالمین. یہ یا رب العالمین میں اپنے عالموں کے جہانوں کے رب، اے جہانوں کے رب، اے آواز لگا رہا ہوں. تو یہ رب العالمین نہیں ہوگا، رب العالمین ہوگا. یہ حالت نصب کی وجہ سے ہم حالت نصب کہیں گے. بالکل. اچھا، یہ تو ہم نے بڑے الفاظ میں کر لیا. اب چھوٹے الفاظ میں دیکھیں، ربنا ایک مرکب اضافی ہے
डू यू रिकॉग्नाइज रब्बुना? इसके अंदर रब्बू जो है, हाँ जी, इसके ये अंदर रब्बू सर जी बोलिए। रब्बू सर, रब्बू इसमें मजाफ है और ना जो है ना वो मजाफ इलैह है, हमारा बहुत रब। अच्छा, वेरी गुड। तो जब मैं रब्बुना कहूंगा तो उसका मतलब हुआ हमारा रब, लेकिन सर। अगर मैंने आवाज देनी है उसको तो दो तो तरीके से रब्बना। आवाज दे सकता हूं। या तो मैं कहूंगा या रब्बना, नसब कर दिया ना, रब्बुना को नसब करके रब्बना कर दिया, जी सर। या मैं कहूंगा या रब्बना या सिर्फ रब्बना। अगर मैंने वो भी ये- बड़े आजिजी से कहा रब्बना, तो इसमें ए का लफ्ज शामिल हो गया, नसब कर दिया इसको मैंने, अंडरस्टूड, ये हाँ जी, जी सर। ए हमारे रब। आप दुआ मांगती हैं, सबसे कॉमन दुआ जो मांगी जाती है वो कौन सी है? पढ़िए कोई दुआ। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व Very फिल good. आखिरत। तो इसमें आपने सबसे हसनतम पहला व लफ्ज क्या नज़र। किया? सबसे पहला लफ्ज क्या कहा आपने? ए हमारे रब। रब्बना, पहला लफ्ज आपने कहा रब्बना। रब्बना, रब्बना, जी सर। नसब हालत में कहा। बेसिकली ये आप आवाज दे रही हैं। जी सर। अब आपको गौर करें इस पे कि हमने कहा था कि ये कोर्स शुरू करने से पहले कि हमारी हर चीज इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। इंशाल्लाह। हमने कहा था कि हम दुआ पढ़ते हैं, मांगते नहीं। जी सर। ये क्या है? ये रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन जी सर। पढ़ रहे हैं। किसी ने इस पढ़ सेंस रहे हैं। में करनी है, रब्बना, ऐ हमारे रब, आवाज लगा रहे, सदा लगा रहे, निदा लगा रहे, ऐ हमारे रब। या तो कनेक्शन भी इलाही, बन जाता है ना सर। राइट, या इलाही, ऐ मेरे माबूद, आवाज लगा रहे। तो जब आप रब बना कह रहे हैं तो याद रखिए, आप ये नहीं कह रहे कि हमारा रब, बल्कि आप उस हमारे रब को आवाज दे रहे हैं। ऐ हमारे रब, आतिना फिद दुनिया हसना, तू हमें इस दुनिया में खैर अता फरमा, व फिल आखिरती हसनतम, और हमें आखिरत में खैर फरमा। तो ये जो रब्बना आपने कहा, ये बेसिकली आपने हमारे रब और साथ में सदा लगाई आपने, ऐ हमारे रब। जी ठीक हो गया जी? जी सर। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? अब हमने 3 एस्टेरिक्स पढ़ लिए। इन 3 एस्टेरिक्स के ऊपर कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चंस? ओके, आगे चलें। ओके, नूर, आप जरा ये आप आखिरी एस्टेरिक पढ़ दिए, बहुत नीचे चला गया, नजर आ रहा है आपको? सर मैं जरा आज फोन से कर रही हूँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा निचली लाइन। ओके, अफीफा आप पढ़ लीजिए। जी नेक्स्ट है हुम्मा, या अल्लाह, हुम्मा या अल्लाह। अब आप देखें यहाँ पे सदा के लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब तक हमने ऊपर जितनी जगह सदा के लिए इस्तेमाल किया वो एक ही लफ्ज किया, या। ठीक है, हाँ ठीक है। मुज़क्कर मारफ बिल्लाह में अय्युहा का एडिशन किया, मुअन्नस मारफ बिल्लाह में अय्यतुहा का एडिशन किया, लेकिन हमारा बेसिक जो हर्फ था उमूमन जो इस्तेमाल होता है वो है या। अब एक हम ऐसे लफ्ज पे आ रहे हैं जो या के अलावा है, मायने उसके या हैं, और वो है हुम्मा। देखिए इसमें मीम पे तशदीद है और ज़बर है, हुम्मा, ठीक, और अलिफ नहीं है इसके आगे, हुम्मा। इसके मायने भी या होते हैं, लेकिन ये जो तरीक़ा है सदा निदा है, आवाज़ लगाने का तरीक़ा, ये मखसूस है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के लिए। ये सिर्फ अल्लाह को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कहा अल्लाहुम्मा। जी अफीफा, ये कहती हैं आप दुआ में कभी ये इस्तेमाल करती हैं अल्लाहुम्मा? जी सर, ये अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका मंतु जो हम दुआ पढ़ते वेरी हैं गुड, इफ्तार के वक्त। ओके, कि ऐ या इलाही, ऐ अल्लाह, हमने तेरे लिए रोज़ा रखा। ठीक, इसके अलावा आप कई दफ़ा आप कोई और दुआ मांग रहा होता है तो आप उसके क्या कहती है जवाब में? इज्तिमाई दुआएं अटेंड करने ख़वातीन तो ख़ासतौर पे बहुत जाती हैं ना। आमीन। क्या कहती हैं? अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा कहती हैं ना। जी जी, आप अपने अल्लाह को आवाज़ दे रही हैं, ऐ अल्लाह
سو بی اٹ. آمین کا کیا مطلب ہو؟ اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ ایسا ہی فرما. ٹھیک، یعنی جو آپ دعا مانگ رہا ہے اس کی تائید کر رہی ہیں، اپنے آپ اللہ کو آواز دے رہی ہیں، اللہم اللہم، اے اللہ اے اللہ یا اللہ. تو یہ ایک اور طریقہ آ گیا ندا دینے کا، وہ ہے ہما. لیکن یہ ندا کا طریقہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. تو یہ جناب ہمارا آج کا لیسن تھا. یہ ہم نے 4 ایسٹرکس میں 4 چیزیں پڑھی، 4 مواقع، 4 صورتیں پڑھی، جس میں کنڈیشن صورتیں مینز وہ 4 صورتیں ہیں جس میں ہم نے آواز لگانے کا طریقہ سیکھا. اینی کوشچنز آن دس؟ ہمارا لیسن یہاں ختم ہو رہا ہے. کسی کے پاس کوئی سوال ہے وہ کر لے، ہم ایکسرسائز کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. سر ایک بات بس کنفرم کرنی تھی کہ اللہ یہ ہما جو ہے یہ صرف لفظ اللہ کے ساتھ لگا ہے نا، کیونکہ ربنا میں بھی ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، یا رب العالمین. جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. نہیں، اس میں ربنا میں ہم کوئی ایڈیشنل ورڈ نہیں استعمال کر رہے نا. جو نارمل الفاظ ہیں عربی کے، رب کے معنی رب، نا کا مطلب ہم ایڈیشنل ورڈ نہیں استعمال کیا نا آپ نے کوئی. یا رب العالمین میں مرکب اضافی میں، لیکن پکار تو ہم رب کو ہی رہے ہیں، لیکن مطلب ہما صرف اونلی فار دا ورڈ اللہ. جی یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہما جو ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اوکے جی. اینی ادر کوشچن؟ آپ سر ایک چیز اور پوچھنی تھی. یہ جو آپ نے نفس کے بارے میں بتایا 3 اقسام، اس میں سے نفس امارہ عین سے ہے، الف سے؟ الف سے. الف سے امارہ، اوکے ٹھیک ہے. اوکے اوکے جی، چلیں پھر ہم انشاءاللہ چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. لیٹ اس سی. یہ ایکسرسائز نمبر 19 آ گئی، اور باری جو ہے کس کی ہو گئی؟ عفیفہ کی ہو گئی. امبر آپ کی باری آ گئی. میری سلائیڈ اس سے اوپر نہیں جا رہی. اوپر ہے اس کے کچھ؟ سر وہ ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے. کتنے ہیں؟ میں ایک منٹ میں دیکھ کے بتاتی ہوں. اس میں جی سر میں اپنے اس سے پڑھ دیتی ہوں. جی جی پڑھیے. نمبر 19 مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کے نیچے دیے ہوئے جملوں کا ترجمہ کریں. معشرن جماعت، گروہ. سارقن چور. الایرو قافلہ. فاترن پیدا کرنے والا. اوکے، تو یہ 4 الفاظ ہیں. ٹھیک 4 ہے، الفاظ. اوکے. چلیے پھر آپ مشق شروع کر دیجئے. اردو میں ترجمہ کریں. یا ذل جلال والاکرام. جی کیونکہ یہاں پر ہمارے حرف ندا یا آیا ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا اے جلال اور اکرام والے. ویری گڈ، آپ نے صحیح آبزرو کیا. ایک چیز مس کر دیا آپ نے اس میں. یا لگنے سے کیا ہوا ہے؟ ایفیکٹ کیا آیا یہاں پر؟ اوور آل کیا آپ کا آبزرویشن ہے؟ یا ذل جلالی والاکرام. آپ نارملی یہ کس طرح سے کہتی ہیں ذل جلالی والاکرام؟ قرآن شریف میں اس کا رفع طریقہ کیا ہے؟ یہ کون سی حالت میں ہے؟ ذل جلالی والاکرام گرامیٹیکلی کیا ہے؟ سر یہ جو ہے ذل جلالی، سر یہ نصب حالت میں آ گیا ہے. ویری گڈ. تو اس کو اوریجنل کس حال میں ہونا؟ ویسے ہم یذل جلالی والاکرام کہتے ہیں. ویری گڈ. یہ ہونا چاہیے جو رفع اس کی نارمل کنڈیشن ہے وہ ہے ذل جلالی والاکرام. اور اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اے جلال اور اکرام والے. اوکے. جب آپ نے اس میں یا لگایا تو یہ ذل جلالی والاکرام سے ذل جلالی والاکرام ہو گیا. ٹھیک. جی سر. زو کو زا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے وہ 6 اسم پڑھے ہیں، ان کو ستہ مکبرہ کہتے ہیں، جو کہ جب مضاف آتے ہیں تو اپنی شکل بدل دیتے ہیں. ایکچوئل ورڈ جو ہے وہ زو ہے، لیکن جب یہ مضاف نصب ہوتا ہے تو یہ زا بن جاتا ہے. زو، زا اور زی، یہ 3 الفاظ ہم نے پڑھے تھے.
تو یہ ذل جلال جو ہے وہ زل جلال ہو گیا نصب، اس لیے کہ یہ مرکب اضافی ہے، اور یا جب مرکب اضافی کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو اس کو نصب کر دیتا ہے. بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے. آگے چلیے ڈاکٹر بشرا نیکسٹ. سر نمبر 2 فاطر السماوات والارض. سر اس کے اندر کوئی حروف ندا نظر تو نہیں آ رہا، اور ترجمہ ہوگا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے. لیکن سر جو ہم لوگوں نے ابھی ذخیرہ الفاظ میں اس کی حالت پڑھی تھی تو وہ فاطرن تھی. تو جب ہم آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس کی جو 2 تنوین تھی وہ ہٹ کے وہ نصب حالت میں آ گئی ہے، رفع سے وہ نصب حالت میں آ گئی، تو فاطرس ہو گیا ہے. ویری گڈ. یہ فاطرہ جو ہے یہ مضاف ہے، اور السماواتی والارضی مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے. اس کو ایکچولی جو رفع حالت نارمل حالت ہے وہ ہونی چاہیے فاطر السماواتی والارض. بہت صحیح آپ نے پڑھا، فاطر السماواتی والارضی ہونا چاہیے. اب اس کو نصب کر دیا گیا ہے فاطر السماواتی والارض. تو یاد رکھیے یہ ہم نے ایکچولی یہ پوری آیت نہیں ہے، ہمیں ایک چھوٹا پیس اس کا ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں صدا دی گئی ہے نہیں. کہ مرکب اضافی کو نصب ہونے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا نصب ہونے کی وجوہات میں. ایک وجہ ہم نے یہ پڑھی کہ جب کوئی مبتدا ہوتا ہے اس سے پہلے انا لگے تو مبتدا کیا ہو جاتا ہے؟ نصب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مفعول ہو تو نصب ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے 12 کنڈیشنز ہیں. کتنی کنڈیشنز ہیں؟ 12. 12 کنڈیشنز ہیں جس میں ایک اسم نصب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 12 کنڈیشنز آپ سب کے پاس پیلی کتاب موجود ہے جو گرامر کی کتاب ہے پتلی والی؟ نہیں، وہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کی قرآنacademy.com سے. اس کا پیج نمبر 27 ہے. پیج نمبر 27 پہ آپ کو 12 ریزنز ملیں گی. وہ 12 ریزنز جس میں ایک اسم جو ہے یا مرکب اضافی جو ہے وہ نصب ہو جائے گا. پیج نمبر 27 جی ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ کو ریزنز ملیں گی جس میں سے ایک ریزن جو ہے وہ کیا ہے؟ صدا دی جائے. ندا اگر دیا جا رہا ہے تو وہ اسم اگر مرکب اضافی ہے تو وہ نصب ہو جاتا ہے. یہ ایک ریزن ہے. جیسے ہم نے عبداللہ سے یا عبداللہ کر دیا، ذل جلالی والاکرام سے زل جلالی والاکرام کیا یا بڑھانے سے. تو اب یہ فاطر السماواتی والارض جو ہے اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، یہ صدا میں بھی جا سکتا ہے، ندا میں بھی ہو سکتا ہے، اور کسی اور وجہ سے مفعول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، یہ ہم کو پوری آیت دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا. اوکے جی، اگلی باری آ گئی حفظہ کی. آپ نمبر 3 پڑھ دیجئے. جی سر. سر نمبر 3 ہے یا ایھا الرجل مسموکا. جی ویری گڈ. سر یہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ جملہ استفہامیہ ہے، اور اس میں یا ایھا الرجل جو ہے یہ حرف ندا ہے کہ مرد کو پکارا جا رہا ہے. اور کیونکہ مرد کو پکارا جا رہا ہے جو کہ معرفہ حالت میں ہے اور مذکر ہے، تو ہم لوگوں نے یا کے ساتھ ایھا ایڈ کیا. اور اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم لکھیں گے اے مرد تمہارا نام کیا ہے. بہت خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے اور بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. ویل ڈن، تھینک یو ویری مچ. اوکے جی، اسما آپ کریں گی ترجمہ 5 نمبر، سوری 4 نمبر. اوکے مہرین آپ کریں گی. جی سر. یا سیدی اسمی عبداللہ. ویری گڈ. اس کا اے سردار، اے آقا، اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے. ویری گڈ. اچھا، اس میں آپ نے یا کے ساتھ جو پڑھا وہ کیا ہے؟ سیدی. سیدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر سیدی مطلب ویسے تو سید کا مطلب آقا یا سردار کے ہوتے ہیں. ویری گڈ. یہاں پر یہ مس کر رہی ہیں آپ، یا متکلم بھی لگا ہوا ہے اس میں. جی، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اے سردار. اگر صرف بغیر یا کے لکھا ہو یا سیدی تو
بلکہ سیدن ہوگا نا, یا لگائیں گے تو پیش ہو جائے گا یا سیدو, اس کے کیا معنی ہوں گے؟ یا سیدو. اوکے, دیکھیے میری اس پہ ذرا سا غور کیجئے سیدی کے اوپر. آپ جی ایک لفظ ہے ربن, جب اس ربن کو آپ ربی کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں سر, نہیں سمجھ آ رہا. کتاب سے کتابی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ یا متکلم لگتا ہے, یہ ہم نے پچھلی ایکسرسائز میں پڑھا تھا جب ہم نے ضمائر متصلہ مجرورہ کیے. یہ ضمائر ہے نا, یا متکلم یعنی, ٹھیک, اب یاد آ گیا آپ کو؟ میں نے شاید مس کر دی تھی یہ. اوکے, تو یہ یا جو ہے یہ یا متکلم کہلاتا ہے. میرے آقا, میرے سید, سیدی ہے نا. اچھا, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہم نے اس میں پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو یا متکلم ہے اپنے مضاف کا معرفہ, رفع اور نصب کھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ یا کا مضاف سیدو ہے رفع حالت میں, تب بھی جب یہ اس سے ملے گا تو یہ سیدی لکھا جائے گا. اگر یہ یا کا مضاف سیدہ ہے, دال زبر دا کے ساتھ ہے, تب بھی جب یہ یا سے مرکب بنائے گا تو زیر ہو جائے گا, اور جر حالت میں تو یہ ہوگا ہی سیدی. تو یہ بیسیکلی یا لگانے سے سیدی مرکب اضافی ہے, میرے آقا میرے سید, ٹھیک, میرے سید. تو یہ میرے سید اصولاً سیدہ پلس یا ہونا چاہیے, لیکن یا جو ہے اس زبر کو کھا کے اس کو زیر بنا دیتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے سیدی مرکب اضافی ہے, میرے آقا, لیکن نصب حالت میں, کیونکہ ہمیں اس میں پتہ نہیں چلے گا. سیدی جو ہے نصب حالت بھی ہو سکتی ہے, رفع بھی ہو سکتی ہے, جر بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ دال کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ چونکہ یا لگا ہوا ہے ہم کہیں گے یہ سیدی جو ہے نصب حالت میں, مرکب اضافی نصب ہو گیا یا لگانے سے. جیسے کہ عبداللہ جو ہے یا لگانے سے عبداللہ ہو گیا تھا. فاطر السماواتی جو ہے آواز لگانے سے فاترہ ہو گیا. ذل جلالی والاکرام یا لگانے سے ذل جلالی والاکرام ہو گیا. تو یہ سیدی چونکہ یہ یا متکلم میں پیش زبر کا پتہ نہیں چلتا, اس لیے ہم اس کو نصب حالت مانیں گے یا کی وجہ سے. اے میرے سردار, ٹھیک. اب آگے پڑھیے مہرین. اسمی عبداللہ, اسمی عبداللہ. جی, اسمی کیا ہو گیا؟ میرا نام. میرا نام عبداللہ ہے. ویری گڈ. اس سے پچھلے سوال میں اس نے پوچھا تھا نا کہ اے مرد تیرا نام کیا ہے, یا ایھا الرجل ما اسمک, تیرا نام کیا ہے. تو اس کا جواب آ رہا ہے یا سیدی, اے میرے آقا, اسمی میرا نام عبداللہ عبداللہ ہے, ٹھیک. اوکے جی, ناظم صاحب اگلا پڑھ دیجئے. سر میرا ایک سوال ہے, طیبہ بات کر رہی ہوں. جی طیبہ. سر جیسے ہم نے یہاں پہ یا سیدی کہا ہے تو ہم اگر یہ یقیناً مذکر ہی ہے سیدی, تو ہم نے اس کے اندر ایوہا کیوں نہیں یوز کرتے ہم یہاں پہ سیدی؟ ویری گڈ کوشچن. اس کا جواب بھی طیبہ آپ ہی دیں گے. سر پتہ نہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. اچھا, اس کو یہ بتائیے کہ ایوہا کس کنڈیشن میں لگایا تھا, کیا کنڈیشنز تھی ایوہا لگانے کی؟ اچھا, معرف بالنام ہونا. ہاں, میں نے صحیح کہا تھا نا, جواب آپ ہی دیں گی. یس سر. اوکے سر. ویری گڈ طیبہ. اوکے جی, ناظم صاحب. یا عبداللہ هل انت خیاط او نجار. پہلے شروع سے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. یا عبداللہ هل انت خیاط او نجار. ویری گڈ, بہت اچھا پڑھا آپ نے جی. یہاں بھی وہی حرف ندا لگنے کی وجہ سے عبداللہ ہی نصب میں چلا گیا ہے, جو عبداللہ ہی ہونا چاہیے تھا عبداللہ ہی ہو گیا. کہ اے عبداللہ, اس کو آواز دی جا رہی ہے, کیا تم درزی ہو یا بڑھئی. ویری گڈ, بہت اچھا. آپ نے اس کا تجزیہ بھی بہت اچھا کیا آپ نے, اور اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا کیا آپ نے. عبداللہ تھا اس کا نام اصل, جس آدمی سے آواز لگائی جا رہی ہے
جیسے کہ ناظم صاحب نے کہا جب اس کو صدا لگائی گئی اور یا استعمال ہوا تو عبداللہ چونکہ مرکب اضافی ہے اس لیے وہ نصب ہو کے عبداللہ ہو گیا. تھینک یو ناظم صاحب, بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی طیبہ آپ کی باری آ گئی. یس سر. جی نمبر 6 ما انا خیاطن او نجارن یا سیدی بل انا بوابن. جی تو سر یہ ما انا خیاطن یہ جملہ نافیہ ہو گیا. ما انا خیاطن او نجارن یا سیدی. اے میرے میں نہ درزی ہوں نہ بڑھئی اے میرے سردار. بل انا بوابن بلکہ میں دربان ہوں. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. ہماری پریزنٹ ایکسرسائز سے کہاں ریلیونس آ گئی اس میں؟ سر یہ کہ ہم نے اس میں حرف ندا لگایا ہے یا سیدی میں. ویری گڈ میرے سردار. طیبہ آپ نے بہت اچھا انالیسس کیا. صرف اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں, یہ حرف نہ کہیں حرف کہیں, ٹھیک ہے؟ حرف ندا. اوکے حرف ندا. باقی آپ نے جو تجزیہ کیا اور جو ترجمہ کیا وہ بہت اچھا کیا. تھینک یو ویری مچ. اوکے شازیہ ہیں ہمارے ساتھ. اوکے امداد آپ کر دیجئے نیکسٹ. جی سر. نمبر 7 یا ابانا انت کریمن. جی اس میں بھی سر حرف دا استعمال ہوا ہے اور ابن کو جو ہے نا حالت نصب میں ہو گیا اور اس کا مطلب ہے اے ہمارے ابا جان آپ کریم ہو یا مہربان ہو. بہت اچھا کیا آپ نے. صرف اس میں ایک طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہ ابن کو نصب نہیں کیا گیا ہے. یہ ابن لفظ تو ہے لیکن اس کے اندر خاص بات کیا ہے, یہ ابا کیوں آیا؟ یہ اگر یہ نصب نہ ہوتا تو کیا ہوتا سر؟ یہ پھر ابو نہ ہوتا. بہت اچھے, ویری گڈ, بہت اچھا. تو یہ لفظ ابن جو ہے یہ ان 6 الفاظ میں سے ہے. جیسے زو جو ہے زا بن جاتا ہے, اسی طریقے سے ابن جو ہے وہ ایکچوئل اسم ہے, لیکن جب یہ ابن مضاف بن کے آتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے. وہ ابن نہیں لکھا جاتا, ابو لکھا جاتا ہے رفع میں. نصب میں اس کو ابا لکھتے ہیں اور جر میں اس کو ابی لکھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جیسے ابو بکر, ابو ہریرہ, ابو لہب, یہ ابو 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 آیا ہے ہر جگہ. یہ سب جو ہے رفع حالت میں ہے. جب نصب حالت میں جائے گے تو وہ ابا ہو جائے گا, ابا ہو جائے گا. جب جر میں جائیں گے تو ابی ہو جائے گا. جیسے کہ سورے میں ہے ابی لہبیوں وتم, ابی لہبی, ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے یہ ایکچوئل لفظ تھا ابونا, ہمارا باپ. جی سر. یا ہمارے ابا, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہمارے ابا. یہ ابونا جو ہے یا لگنے سے نصب حالت میں چلا گیا, یہ ابانا ہو گیا. جی ٹھیک. تو یہ مرکب اضافی ہے. آپ نے بالکل صحیح ترجمہ کیا, صحیح تجزیہ کیا. صرف یہ ابو ابا کا فرق میں کا دوبارہ اس کو ہم بات کر لیتے ہیں. تھینک یو امداد. اوکے جی نور آپ کی باری آ گئی. اوکے عفیفہ آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ. نمبر 8 جی 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 یا زیدو دروسو کتاب العربی سہلۃ جدا. اوکے سر اس کے اندر حرف ندا لگا یا زیدو کو تو وہ بن گیا اے زید, اور یہ ویسے ہے جملہ اسمیہ. ادھر جو ہے مرکب اضافی پیچیدہ آ گیا ہے دروسو کتاب العربی, اور ادھر سہلۃ جداً یہ ہماری خبر ہے. ویری گڈ. اب اس کا ترجمہ ہو گیا اے زید عربی کی کتاب کے اسباق بہت آسان ہیں. بہت ہی خوبصورت. عفیفہ کانگریچولیشنز, یو ہیو ڈن اٹ ویری نائسلی. آپ نے تجزیہ بھی بہت اچھا کیا, ترجمہ بھی اچھا کیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ یہاں پہ جو ندا استعمال ہوئی ہے وہ مفرد لفظ کی ہے. زیدن کو صدا دی گئی ہے تو زیدن جو ہے یا لگنے سے یا زیدو بن گیا. ویری گڈ, ویل ڈن, بہت اچھا کیا آپ نے. اوکے اگلی باری آ گئی امبر کی. امبر آپ کریں گی. جی سر. عربی میں ترجمہ کریں. نمبر 1 اسرائیل کے بیٹے, ولدن اسرائیل ہوگا. ولدن
بیٹے ہے یہ اسرائیل کے بیٹے. اچھا بیٹے کے لیے سر سر نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا ورڈ تھا اس کے لیے. اچھا اس میں آپ ایسے کریں جی کہ میں آپ کو ایک سپریٹ اسکرین پہ لے جانا چاہتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. تو یہ ایک سوال نہ لیں, آپ دونوں سوال لے لیں, 1 and 2. 1 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اسرائیل کے بیٹے. جی 1 میں لکھا ہے اسرائیل کے بیٹے. اے نہیں ہے 1 کے اندر سمپلی جیسے آپ انگریزی میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ سنز آف اسرائیل. جی جی جی. اور نمبر 2 میں کیا ہے؟ اے اسرائیل کے بیٹوں. یعنی اس میں ان کو آواز دی گئی, صدا دی گئی. انگلش میں کیا ہو جائے گا؟ او سنز آف اسرائیل. او سنز آف اسرائیل. او دا سنز آف اسرائیل. یعنی آواز لگائی گئی. پہلے میں آواز نہیں لگائی گئی, پہلے میں صرف اسٹیٹمنٹ ہے سنز آف اسرائیل. یہ ہو گئی, دونوں سوال کلیئر ہو گئے. آئی وانٹ ٹو ٹیک یو آن اندر اسکرین. جی اوکے, یہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. اچھا اس کو آپ پورا اسکرین نہ پڑھیں, آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں. جی پہلی لائن پڑھیے آپ امبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن, ابنانی, بنونا. یہاں رک جائیے. بیٹے. جی یہ اسم ہے ابنن. ابنن کہتے ہیں سن کو, SON سن. جی ٹھیک ہے. جی جیسے کہ آپ کا ایک لفظ ہے فار ایگزامپل مسلمن ہے. مسلمن یہ ہے ایک مسلمان. جی تو ابنن ہو گیا ایک بیٹا. ٹھیک ہے. اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ اس کا مسلمن سے مسلمان, ابنن سے ابنان. تو ابنانے کا کیا مطلب ہو گیا؟ 2 sons. 2 sons. جی اچھا مسلمانے سے جمع ہو جائے گا مسلمونا. جی تو ابنانے سے جمع کیا بنے گا؟ بنونا. ہاں یہ ٹپیکل ہے, اس میں الف گر جاتا ہے, یہ بن جاتا ہے بنونا. بنونا کا کیا مطلب ہوا؟ بیٹے. بیٹے, سنس. سنس 2 سے زیادہ. ٹھیک. جمع. جی اب آپ نیچے آئیے, آپ کا جملہ ہے اسرائیل کے بیٹے. یہ مرکب اضافی بن گیا. تو پہلا حصہ نیچے ریڈ کلر کا بنائیے. جی بنونا اسرائیل. کیا مطلب ہوا؟ بنونا جو ہے یہ مضاف آنا ہے, اسرائیلہ مضاف الیہ. ترجمہ الٹا کریں, اسرائیل کے بیٹوں. اسرائیل کے بیٹوں بنونا. یہ سمجھ آ رہا ہے یا میں زبردستی بلڈوز کر رہا ہوں؟ بنونا اسرائیلہ جو ہے وہ اسرائیل کے بیٹے ہی اس کا ہوگا نا ٹرانسلیشن. جی جی اسرائیل کے بیٹے مطلب بیٹوں یا بیٹے ایک ہی بات ہے, رائٹ؟ ایک ہی بات ہے, سنس. اچھا آپ غور کریں, اس میں مرکب اضافی میں مضاف الیہ اسرائیل ہے, تو اسرائیل مضاف الیہ جر حالت میں ہونا چاہیے نا. جی یہ اسرائیلہ کیوں ہیں؟ بشرا آپ بتائیں گی. اس لیے ہے سر کیونکہ وہی ہم جو ہے وہ کال آؤٹ کر رہے ہیں, ہم ندا دے رہے ہیں. نہیں, ندا تو اب تک ہم نے کہیں بھی نہیں دی, اور ندا دینے سے مضاف الیہ نہیں ہوتا نصب, وہ مضاف ہوتا ہے. مرکب اضافی نصب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مضاف کو نصب کیا جاتا ہے. مرکب اضافی میں مضاف الیہ تو ہمیشہ جر حالت میں ہوگا, یہ رول ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ اسرائیلہ کیوں ہیں؟ جی بشرا آپ جواب دیں.
سر نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم لوگوں نے، کیونکہ جو ہم نے رول پڑھا تھا اس کے لحاظ سے تو مضاف الیہ ہمیشہ جڑ حالت میں ہونا چاہیے، تو اسرائیلی ہونا چاہیے. اوکے جی حفظہ آپ بتائیے. سر یہ مورب غیر منصرف ہے. ویری گڈ، ایکسلنٹ. مورب منصرف کیا ہوتا ہے؟ سر مورب منصرف ہوتا ہے کہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں ہوتی ہیں، اور مورب غیر منصرف ہوتا ہے کہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کی حالت جر ہی ہے مگر اس کی شکل زبر کے ساتھ آئی. ویری گڈ. جیسے ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. تو بشرا اور ڈاکٹر بشرا امبر، آپ دونوں کو یہ بات سمجھ آ گئی یہ اسرائیلہ کیوں ہیں؟ سمجھ آ گئی. اوکے تو یہ اسرائیلہ جر حالت میں ہی ہے، جر حالت میں اس کی شکل اسرائیلہ ہی ہوتی ہے. تو ابھی آپ ہی کنٹینیو کریں حفظہ. یہ بنونا اسرائیلہ بنا دیا ہم نے، جس کے اندر بنونا مضاف ہے اور اسرائیلہ مضاف الیہ ہے، اسرائیل کے بیٹو. اب آگے کیا کرنا ہے؟ یہ بنونا ہوگا یہ؟ نہیں سر، ہم اس کا نون گرا دیں گے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور ابھی ہم نے پچھلے چیپٹر میں ہی پڑھا تھا کہ جب ہم وہ کرتے ہیں تثنیہ یا جمع حالت میں لے کے جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا جو نون ہوتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں. نون اعرابی. ہاں جی سوری، نون اعرابی گرا دیتے ہیں. تو یہ سر بنو اسرائیلہ ہو جائے گا. تو اب یہ بنونا جو ہے یہ چونکہ مضاف ہے اور اس کا نون زبر جو ہے یہ نون اعرابی ہے، لہذا یہ نون زبر گرا دیا گیا. جی. اب یہ بن گیا بنو اسرائیلہ. اب اصل میں آخر میں ہم لوگ وقف کر کے پڑھنے کے عادی ہیں، تو بنو اسرائیل. جی سر. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ نیچے لکھا ہوا ہے اسرائیل کے بیٹے. اوکے. تو آپ کا کوشچن نمبر 1 کیا تھا؟ اسرائیل کے بیٹے. جی سر. اس کا جواب کیا ہو گیا؟ بنو اسرائیلہ. ویری گڈ. اینی کوشچنز آن دس؟ نو سر. اوکے. اسما جواب نہیں دے رہی ہیں. مہرین آپ ذرا نیچے کا پڑھ دیجئے. سر پورا نظر نہیں آ رہا. یا بنینا اسرائیلہ. یہ تو نیچے ہی چلا گیا. 1 منٹ. جی اب آپ مجھے بتائیے، جب ہم اس بنونا اسرائیل میں بنو اسرائیل کر کے جب ہم اس میں یا لگائیں گے تو کیا ہوگا مہرین؟ سر وہ نصب حالت میں چلے جائے گا. ویری گڈ. تو نصب حالت میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ بنونا کا نصب کیا ہوگا؟ بنینا. مسلمونا کا نصب کیا ہوتا ہے؟ مسلمونا کا نصب کیا ہوتا ہے؟ جی ناظم صاحب آپ بتائیے. ناظم صاحب. مسلمونا کا نصب مسلمینا. ویری گڈ. مسلمونا کا نصب مسلمینا. تو بنونا کا نصب ناظم صاحب انتظار ہے آپ کی بات جواب کا. جی بنینا. بنونا بنینا بنینا. اوکے. بنونا بنینا بنینا. تو اب ہم نے بنو اسرائیل بھی بنینا ہے اور جر بھی بنینا. اوکے. بنونا کے اندر جب ہم نے آواز لگائی یا لگایا تو یہ بنونا جو ہے بنینا بن جائے گا. اسرائیلہ ویسے ہی رہا. اب یہ بن گیا ہو جائے. ہاں اب یہ بن گیا اے اسرائیل کے بیٹے. تو اب یہ بنینا کو کیا کریں گے ہم؟ جی ناظم صاحب. نون گرا دیں گے کیونکہ رول یہ ہے کہ مرکب اضافی میں جب تثنیہ اور جمع کے صیغے آتے ہیں تو ان کا نون اعرابی گر جاتا ہے اور وہ مضاف خفیف کہلاتا ہے. بہت اچھے. اس لیے وہ بن جائے گا یا بنی اسرائیل. اوکے. اور یا بنی اسرائیل کے معنی کیا ہو گئے؟ اے اسرائیل کے بیٹوں. یہاں حرف ندا بھی ہے اس لیے وہ حرف نصب میں تو ہے ہی بنی جو ہے حرف ندا کی وجہ سے. تو یا اے اسرائیل کے بیٹوں. ویری گڈ. اور یہ آپ کا کوشچن نمبر 2 ہے. ٹھیک. جی جی. تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا یہ اے اسرائیل کے بیٹوں اور اسرائیل کے بیٹوں میں کیا فرق ہے.
جب یہ ہم سمپل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اسرائیل کے بیٹے تو کہا جائے گا بنو اسرائیل، اور جب آواز دی جا رہی ہے اے اسرائیل کے بیٹو تو وہ بن جائے گا یا بنی اسرائیل. قرآن شریف میں کتنی جگہ آیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹو جی بہت جگہ ہے. یاد کرو وہ فضل اور یہ کرم جو ہم نے تم پر کیا، نعمتیں جو ہم نے تم پہ کی. اچھا اس کو آدم کے ساتھ لگائیے تو کیا ہو جائے گا؟ جی سر، اگر آپ بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم ہو جائے گا، یا اوپر والا ہو جائے گا بنو آدم. بنو آدم جی، وہ بھی آدم بھی غیر منصرف کا وہ ہے، تو بنی آدمی نہیں ہوگا، بنی آدمہ ہو جائے گا. اوکے، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے بیٹوں، ہم نے آدم کے بیٹوں سے کہا تو آپ کہیں گے بنو آدم. اے آدم کے بیٹو تو وہ ہو جائے گا یا بنی آدم. یہ یا بنی آدم کہاں استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں، یاد ہے کسی کو؟ سورہ یاسین یاد ہے کسی کو؟ آخری رکوع، وہ آخری نہیں، سیکنڈ لاسٹ رکوع. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. ٹھیک، الم احد الیکم، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ دیکھو شیطان کی عبادت مت کرنا. انہو لکم عدو مبین، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جزاک اللہ. اوکے جی، تو اب یہ بنی آدم اور اے بنی آدم، بنو اسرائیل، اے بنو اسرائیل، یہ سب کلیئر ہو گیا نا اب آپ لوگوں کو؟ جی سر بہت اچھا، اللہ آپ کو بہت اجر دے، بہت اچھا سمجھایا. اوکے طیبہ، اب آپ کی باری آ گئی. نیکسٹ سوال. تھینک یو، جزاک اللہ. مجھے بڑی سخت ضرورت ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. جی 3 نمبر. جی سر ضرور. نمبر 3، اے لڑکے اس مونس کا نام کیا ہے؟ اچھا یہاں پر اے لڑکے میں حرف ندا آئے گا تو یہ ہو جائے گا یا ولدو. ویری گڈ. اس مونس کا نام کیا ہے؟ تو مونس کے لیے ہم ہا استعمال کریں گے اس کے لیے، تو حل اسمہا، کیونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے. ماں اسمہا. سر یہاں پہ حل نہیں لگائیں گے تو یہ بھی تو سوالیہ. دیکھیے نہیں، یہ حل جو یہ حل جو ہے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا از اٹ رائٹ، ڈو یو نو. یہ حرف استفہامیہ بنانے کے لیے، یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، حل نہیں ہے. اس لیے آپ کو ذخیرہ الفاظ میں خاص طور پہ واٹ کے لیے دیا گیا ہے، دریافت جس میں کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے کہا گیا ہے. ہاں ما اسمہا. ٹھیک ہے سر، یا ولدو ما اسمہا. ویری گڈ. جی 4 نمبر شازیہ نہیں ہے، امداد. اس کا نام فاطمہ ہے. اسمہا فاطمہ. فاطمہ کیسے لکھیں گی؟ سر فاطمہ تو نہیں، یا فاطمہ تو ہوگا. ویری گڈ. فاطمہ تو غیر منصرف ہے. فاطمہ، فاطمہ تو، جی سر. فاطمتا، فاطمتا، تو کیا ہو جائے گا؟ جی سر، اسمہا فاطمہ تو. ویری گڈ. اسمہا فاطمہ تو. ویری گڈ. نور آپ، اچھا نور جواب نہیں دے رہی ہیں. عفیفہ آپ کی باری آ گئی. سر میں 5 منٹ سر وہ رہ گئے، تھوڑا کام ہے تو میں. اوکے چلیے، ٹائم کم ہے. بالکل ویری گڈ. جی آگے چلیے عفیفہ. عبد الرحمن، کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے؟ اچھا اب اس کا بن جائے گا عبد الرحمانی، کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے؟ کیا کا آئے گا حل تمہارے پاس اندہ کا علم الساعہ. ویری گڈ، ایکسلنٹ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اس میں آپ نے جو عبد الرحمن کو عبد الرحمن کیا، بہت اچھا کیا. یہ دونوں استعمال کر سکتی ہیں آپ صرف عبد الرحمن بھی کہہ سکتی ہیں یا عبد الرحمن بھی کہہ سکتی ہیں، دونوں صحیح ہیں. صرف یہ ہے کہ عبد الرحمن کو آپ نے نصب کر کے عبد الرحمن کر دیا. ویری ویل ڈن عفیفہ. جی امبر آپ کی باری آ گئی. نیکسٹ. نمبر 6،
نہیں میرے آقا بلکہ وہ اللہ کے پاس ہے. نہیں آپ سر نہیں کسی اور سے کرا لیں, مجھے نہیں آ رہا اس کا. اوکے بشرا آپ کیجئے. سر نہیں کے لیے استعمال ہوگا لا میرے آقا یا سیدی, بلکہ وہ اللہ کے پاس ہے, بل عند اللہ, عند اللہ, بل عند اللہ. ایک لفظ رہ گیا بیچ میں, وہ کا ٹرانسلیشن نہیں کیا آپ نے. بل ہوا عند اللہ. ویری گڈ, فائنل کر دیجئے. لا یا سیدی بل ہوا عند اللہ, نہیں میرے آقا بلکہ وہ اللہ کے پاس ہے. ویری گڈ, بہت ہی اچھا ٹرانسلیشن کیا آپ نے. اوکے جی, اب ہمارے پاس کیا نیکسٹ پیج ہے. اوکے لیٹس سی ہمارا نیکسٹ پیج کیا ہے. او مائی گاڈ, جی یہ پڑھ دیجئے. اب کس کی باری آ گئی؟ حفظہ آپ کی. ہاں ذرا جلدی جلدی پڑھ دو, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, 7 منٹ ہیں اور 6 سوالیں ہو جانے چاہیے ویسے. جی آیت تو نہ پڑھوں گی تو بھی آپ نے ایگزامپلس میں کرائی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ تو ہم کر چکے ہیں, آگے چلیے. یا معشر الجنی والانسی. سر اس کا مائک جو ہے نا بچے سے ذرا مائک کو دور کر لیں. جی سر, یا معشر الجنی والانسی. سر اس کا ترجمہ ہوگا اے جن اور انسان کے گروہ. ویری گڈ. ہمارا سبق کہاں اپلائی ہو رہا ہے؟ سر یا معشر الجنی ہے, یہ یا لگا ہے حرف ندا اس میں, تو یہ ورڈ ایکچولی تھا معشرن, تو اس کی تنوین گر گئی ہے اور اس کے اوپر نصب حالت اس لیے اپلائی ہو گئی ہے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے, تو یہ ہمارا مضاف بھی ہے. تو وہ یا معشر الجنی والانسی کریں گے ہم اس کو. ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا کیا, تھینک یو ویری مچ. اوکے جی, یہ کس نے حفظہ نے کیا تھا ابھی؟ جی سر. اوکے, اسماء نہیں ہے. مہرین آپ نیکسٹ کر دیجئے. سر تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے, میں ابھی نہیں کر سکوں گی. اوکے ناظم صاحب. یا ایھا الناس انی رسول اللہ, تو یہاں بھی وہ معرف باللام ہے اس لیے ایھا آیا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ, ترجمہ ہے اے لوگوں میں تمہارا رسول ہوں. نا تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. سوری نعوذ باللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. اوکے, انی رسول اللہ. اوکے ناظم صاحب, آپ نے یا ایھا الناس کا بہت اچھا تجزیہ کیا, آگے ترجمہ بھی اچھا کیا. اس میں ایک لفظ مس ہو گیا آپ سے, انی بے شک میں تمہارا اللہ کا رسول ہوں. بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. ویری گڈ, بالکل صحیح ہو گیا. اور آپ نے یہ بتایا یا کیوں استعمال ہوا, یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ ایھا ہے اس لیے استعمال ہوا, اور یا کہ یہ معرف باللہ میں اور مذکر ہے. ٹھیک, یا ایھا الناس اے لوگو, انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں. جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ ناظم صاحب. جی طیبہ نیکسٹ. کیا ہو گیا, تمہارا مائک بھی گڑبڑ کر رہا ہے, بالکل نہیں سنائی دے رہی آواز. مائک کٹ رہا ہے تمہارا, بے انتہا کٹ رہا ہے. اوکے شازیہ نہیں, امداد آپ کر دیجئے. اچھا امداد نے شاید اجازت دی ہے, یا ہے امداد؟ اوکے عفیفہ آپ کر دیجئے. اللہم مالک الملکی, اے اللہ سلطنت کے مالک. اوکے بہت اچھا کیا آپ نے, لیکن اس میں تھوڑا سا غور کیجئے کہ اس میں 2 جگہ ہو گئی صدا. ایک تو اللہم اٹسیلف از اے صدا یا اللہ, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا کہ ہما جو ہے وہ یا کے لیے استعمال ہوگی, صرف اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ آئے گی, تو یہ ہو گیا اللہم یا اللہ. جی. اس میں مالک الملک نہیں لکھا ہے, مالک الملکی. جی, یہ بھی نصب ہو گیا نا.
بادشاہت کا مالک. تو یا اللہ اے ملک کے مالک، اے زمین کے بادشاہ، یا اے ٹھیک سلطنت کے بادشاہ. تو یہ بھی صدا ہوگی نا، مالک الملک. جی دونوں صدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے جی. امبر نیکسٹ. So number 5, عالم الغیب والشہادتی. غیب اور حاضر، غیب اور حاضر کے جاننے والے. ویری گڈ. اب اس میں یہ سینٹینس سیلف ایک وہ ہے مطلب صدا ہے میرے خیال میں، جو معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں نہیں تو آپ کو اب تک یہ آج کے سبق تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. یہ نصب حالت میں نا، عالمہ، عالمو نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے. جی جی جی، میرا مطلب یہ ہے کہ حرف ندا تو استعمال ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. جب آپ آواز دیتی ہیں لڑکے تو اس میں کون سا حرف ندا ہوتا ہے؟ جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. اس میں بھی اسی طریقے سے کال کیا ہے. اوکے. اس کو میں اس کو اس طرح سے کہنا چاہوں گا، یہ ہمارے سامنے آیت نمبر 46 پوری نہیں ہے نا، یہ ایک ٹکڑا آ گیا سامنے. اب ہمیں نہیں پتا، اتنا ہم آبزرو کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ عالم الغیبی و شہادتی ہونا چاہیے نارمل کیس میں رفع حالت. یہ عالم ال کی جگہ عالم الغیبی و شہادتی ہے. قرآن حکیم میں یہ نصب حالت میں ہے. جی تو نصب حالت میں ہونے کی 12 وجوہات ہو سکتی ہے، جو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا 12 ریزنز ہے، پیج نمبر 27 پیلی کتاب. جی بالکل. ون آف دا ریزنز اس کے صدا دی جا رہی ہو، اے غیب اور حاضر کے عالم، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو میرے لیے یہ کر دے اگر یہ میرے لیے بہتر ہے. ٹھیک جی بالکل. تو یہ جو آواز لگائی اے، تو یہ ون ریزن کڈ بھی کہ یہ ندا لگائی گئی ہے. اب اگر پوری آیت سامنے ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ندا لگائی گئی ہے، یا کسی اور ریزن سے یہ نصب میں ہے. واٹ ایور دا ریزن وی شوڈ آبزرو کہ یہ نصب میں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے سر. اوکے جی. بشرا آخری والا کر دیجیے. نمبر 6، ایتھا العیر انکم لسارقون. اے قافلے والوں، بے شک تم سب چور ہو. ویری گڈ. تو یہ ایتھا کیسے کیوں استعمال ہوا؟ سر یہاں یہ نصب حالت میں اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ ندا لگائی جا رہی ہے. ایتھا لایا ہے نا، تو پھر ایوہا کیوں نہیں کیا؟ سر کیونکہ قافلہ جو ہے وہ مؤنث سمائی، جی مؤنث سمائی ہے، اس لیے ہم نے تا کا ایڈیشن کیا ہے ایتھا العیر کر کے. ویری گڈ. سر ایک اور، سر میرا ایک اور کوشچن ہے. یہ جو ابھی پچھلی ایکسرسائز میں ہم نے، اسی ایکسرسائز کے اندر جو نمبر 3 تھا، عربی میں ترجمہ کریں، اس کے اندر تھا اے لڑکے اس مؤنث کا نام کیا ہے. یہ کوشچن تھا ہمارے پاس. جی جی. تو انہوں نے بتایا کہ یا ولدو ما حسمو کا. تو سر اس کو یا نہیں ما حسمو کا نہیں، مسموہا. مسموہا وہ اس لیے کہ الف گر جاتا ہے نا اس کا. جی سر اوپر آپ سوال دیکھیں گے تو آپ آئے گا نا سوال نمبر 3 اوپر دیکھ لیجیے عربی والا، یا ایھا الرجل مسموکا لکھا ہوا. جی سر. تو مسموکا واٹ از یور نیم، مسموہا واٹ از ہر نیم. اوکے سر سمجھ آ گیا. جزاک اللہ سر. ٹھیک. یس سر. تھینک یو سر. اوکے. جب سالو کیا جی ناظم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اسی کوشچن کے متعلق کہہ رہا ہوں، جب سالو کیا تھا تو شاید آپ نے بھی غور نہیں کیا. نہیں ناظم صاحب آپ جو مرضی ہے کہے کہ میں اپنا بہترین مائک استعمال کر رہا ہوں، آپ کا مائک صحیح نہیں ہے، آپ کو اپنے مائک کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. آپ کی آواز بالکل کٹ کے آ رہی ہے، آپ کو اپنے مائک کا کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے درست ہے. ہم وائر دیکھیں گے انشاءاللہ. اس قدر آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اوکے جی. اچھا جی ماشاءاللہ ہمارا ٹائم بھی ایگزیکٹلی پورا ہو گیا اور ایکسرسائز بھی پوری ہو گئی.
Any questions on the lesson या on any exercise? सर मैं हिफ्जा बात कर रही हूँ. मेरा एक सवाल है जी. सर जो हमारी आखिरी वाली आयत है उसमें लसारी कूना लिखा है, तो ये लाम सारी कूना के साथ ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? ये लाम जो है इसे लाम ताकीद कहते हैं. ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा. देखिए आपको एक बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि नॉर्मली एक्सरसाइज के एंड के ऊपर जो सवाल हम बनाते हैं या जो किताब वालों ने बनाए हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि आपने जो लेसन में आज पढ़ा है या आज से पहले जो पढ़ चुके हैं सिर्फ वो चीज़ें शामिल हों क्वेश्चंस में. लेकिन जब कुरान की मिसालें दी जाती हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ऐसी आयतें ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि कुरान के अंदर हर लफ्ज़ वो लिखा हो जो आप पढ़ चुके हो. ठीक है, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज भी आ जाते हैं जो आपने अभी नहीं पढ़े, तो उनको समझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चूँकि अभी आपने उसकी प्रोज एंड कॉन्स नहीं पढ़े हैं. तो इसी तरीके से ये लाम ज़बर ला जो है ये लाम ताकीद कहलाता है. इंशाल्लाह हम फेल में जाएंगे तो आपको इसका ज़्यादा सही तरह से पता चलेगा. ठीक है जी. तो अभी आप इसको लाम ताकीद कह के आपने जो कहा ना बेशक तुम सब यकीनन चोर हो, तो ये यकीनन या लाजमन है वो ताकीद समझ लें इसको आप. ठीक है जी. बाकी एक्सप्लेन इंशाल्लाह हम आगे चल के जब आप इसके मुतालिक पढ़ेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह सर. जज़ाकल्लाह खैर. एनी अदर क्वेश्चन जी? ओके देन. जी पूछिए. नहीं सर मैं कह रही कोई क्वेश्चन नहीं है. थैंक यू. ओके देन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.